وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فرشت خدم رسول شمع میں مولا میں کرم فرشت خدم رسول شمع میں مولا میں کرم وجود و عدم حدوث و قدم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں حیا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تعریف میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی سلا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری مہک تمہاری جھلک تمہاری مہک شاشانی متھے چمکے لات نورانی کالی زلف اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھنیا اس صورت نو میں جانا کھا تے جانے جہانا کھا سچا کھا میں رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک چمکتے ہیں چمکنے والے بو پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے ان کی مغن دل کے غنچے کھلا لیے ہیں جس راہ چل لیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک تجھ سے باتیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تمہاری
تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزا ہے مہر ایسے مینر سزا ہے مہر ایسے مینر کہ امن و امان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا کہے ہوئے دل کو اثر کیا کہے ہوئے کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کھلے دل ہو بھلے سبا سبا جو پھیرا وہ کنویں جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا کہ عرض کرنا قریب اتار کب مدینے کو آ رہا ہے سبب چلے کہ باغ پھلے دل ہو بھلے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھولے لیوا کے تلے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم بتا رہی ہے کیف و سرور کی اس انجمن میں خاص نظر ہے حضور کی کہ نسبت رسول کا پیغام خاص ہے برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام علیہ سنت کا کلام اور درود پاک کے ساتھ پڑھا گیا. ادان بھی لگتا ہے ناشتہ ٹائٹ کر کے آئے یا کیا ہی نہیں.
نہیں بس کچھ تھوڑا کھایا، کچھ کیا ہے، کچھ کرنا باقی ہے. کلام پڑھنے میں انرجی صرف ہوتی ہے، کلام پڑھنے میں بھی ہوتی ہے، بیان کرنے میں بھی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے. نعت خوانی یہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا ایک بہترین سبب ہے، بہترین ذریعہ ہے. اور اس شاخ کے جب کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور خوش الحان نعت خوان کی زبان سے سننے سے یقیناً زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے. بھلے آواز ویسی نہ ہو، اللہ کی عطا ہے جسے جیسی آواز عطا ہو، جیسا گلا عطا ہو، لیکن زیر لب پڑھ سکتے ہیں، ویسے اشعار پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں ایک رنگینی رہے گی، خوبصورتی رہے گی، ایک بیوٹی رہے گی، تر و تازگی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. میں چاہوں گا کہ ابتدا میں ان کا نام، ان کی ولادت اور ابتدائی جو تعارف ہے پہلے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت اطہار سے ہیں جیسا کہ بیان ہوا، اور یہ حضرت امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ ام محمد ام عبداللہ ام حسین ان کی کنیت ہے، اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. ماشاءاللہ. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آل حسن میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، واہ یعنی ایسی بے مثال یہ تھیں. ماشاءاللہ. اور حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے وہ 3 صفر 57 ہجری میں ہوئی. تو یوں انہیں اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت 3 سال میسر آئی. ماشاءاللہ. اور آپ نے جو ہے وہ جب یہ پروان چڑھے تو انہیں علم سے بڑی محبت تھی. ماشاءاللہ. ویسے آپ باقر کے نام سے مشہور ہیں. باقر آپ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے. آپ کا نام تو محمد ہے اور آپ کے القابات میں سے مشہور لقب باقر ہے. اس کے علاوہ شاکر اور ہادی بھی جو ہے وہ آپ کا لقب ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کو علم سے بچپن سے ہی محبت تھی، اور ویسے بھی علمی ماحول تھا مدینہ شریف کا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 صحابہ کی زیادہ صحبت پائی. دیگر صحابہ سے بھی آپ نے احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں. آپ کا جو شوق علم تھا اسی وجہ سے جو ہے آپ کو فقہی مسائل میں بھی بڑی مہارت تھی، اور علماء نے آپ کو مدینہ شریف کے فقہاء میں شمار کیا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے حدیث مبارکہ بھی روایت کی ہے تو اس لیے آپ کو محدث بھی کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ راوی حدیث ہیں تو آپ کا جو مقام ہے وہ ثقہ راوی کے طور پر ہے. ماشاءاللہ. اور کیونکہ آپ نے بہت سارے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے اس لیے آپ تابعی بھی ہوئے اور ثقہ تابعی. اور یہ یعنی علمی مقام باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے باقر الارض، یعنی ایس زمین کو پھاڑنا کہ اس کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جائیں. سبحان اللہ. تو آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب کلام کرتے تھے تو علم کے موتی جھڑنا شروع ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اور علم کے وہ باریک باریک نقطے جو ہے وہ جب آپ بیان کرتے تھے تو اہل علم بھی اش اش کر اٹھتے تھے کہ یہ نکات انہوں نے کہاں سے نکالے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کی خدمت میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی. ویسے تو حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ ان کو زیادہ صحبت جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت ملی ہے، ان کی شاگردگی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے. لیکن ان کی زیارت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت نصیب ہوئی. سبحان. آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کی علمی گفتگو سن کر میں دنگ رہ گیا واہ. کہ ایسے ایسے آپ نکات بیان کر رہے تھے. ماشاءاللہ. جو حضرت امام باقر ہیں ان کو اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے پھوپھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ یوں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ام کلثوم، وہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھیں. تو یوں ان کے جو والد صاحب ہیں امام زین العابدین ان کی
جو ہے وہ پھوپھا ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رشتے میں جو ہے وہ امام باقر کے یہ دادا لگے. تو ماشاء اس اللہ. طرح جو ہے وہ صحابہ اکرام سے آپ کی رشتہ داریاں بھی یوں اہل بیت اور صحابہ کوئی جدا تو نہیں ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی، محبت پیار تھا، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ تو ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت تعارف ہے. کسی کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا کسی برادری سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ کیا خاندان ہے کہ جب بھی ان کا ذکر ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت سے ہیں. سبحان اللہ. پھر مدینے میں رہنے والے، اللہ اکبر، اور حقیقی معنوں میں مدنی، جو کہ وہیں پر پیدائشیں ہوئیں، وہیں پر پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے ماشاء اللہ. پھر مدینے میں اس وقت کتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے. یعنی کہ ہم ایک تصور کریں اگر کہ آج اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم کسی بھی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، سعادت کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو کسی نہ کسی صحابی کے پاس جایا کرتا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا. یعنی کہ جن احادیث کو ہم کئی واسطوں سے، روایت سے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ وہ حضرات تھے کہ جو یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث میں نے فلاں موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے خود سنی ہے. کیا بات ہے. پھر ان کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا. اور جب یہ بیان ہو رہا تھا تو میں تصور کر رہا تھا کہ اس وقت مدینہ شریف جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کوئی بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، یعنی کہ اس کی جو آبادی تھی وہ ایک لمیٹڈ ایریے میں تھی. اب اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے میں ایک بڑی تعداد میں صحابہ کا ہونا، وہ اس خطے کو، اس ٹکڑے کو، اس محلے کو، اس شہر کو کتنا یونیک بناتا ہوگا کہ کوئی گلی سے گزر رہا ہے تو کوئی صحابی کی زیارت ہو رہی ہے، فلاں گلی سے گزر رہا ہے تو رستہ میں فلاں صحابی کو سلام کر رہا ہے، تو نماز کا وقت ہوا ہے تو صف میں صحابی ہیں یا پھر تابعین ہیں. جب بازار میں جا رہے ہیں تو کوئی صحابی بیچ رہا ہے تو کوئی صحابی خرید رہا ہے تو کوئی راستے میں ملاقات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس وقت کے اہل مدینہ اور اہل مکہ کیا شان، اور یہ کتنا خوبصورت ایک علاقہ ہوگا، اور اس وقت جو وہاں پہ رہنے والے ہوں گے تو ان کو کتنی برکتیں ملتی ہوں گی. اور یہ مرجع تھے اس وقت بھی آج بھی کہ پوری دنیا سے مسلمان جایا کرتے تھے. ایک تو زیارت کا قصد ہوا کرتا تھا مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پوری دنیا سے علماء اور علم حاصل کرنے والے جو حضرات ہوا کرتے تھے وہ ان جگہوں کا رخ کیا کرتے تھے کہ وہاں چلتے ہیں، فلاں صحابی سے فلاں علم حاصل کرتے ہیں، فلاں صحابی سے فلاں علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنہری دور ہے. اور ظاہر ہے کہ ادوار میں جب فضیلت کی بات ہوتی ہے تو سب سے جو افضل اور اعلیٰ وقت ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کا، کہ جب آپ تشریف فرما تھے مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، تو وہ جو وقت تھا وہ سب سے قیمتی ہے، سب سے افضل ہے. تو جوں زمانہ آگے گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت سے چونکہ دوری بڑھ رہی ہے تو بہت ساری چیزوں میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. تو یہ فرسٹ ہینڈ علم حاصل کرنے والے حضرات صحابہ سے، سرکار سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینس ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جو انہیں فضائل اور مناقب عطا فرمائے اور جس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری، اللہ پاک ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے. جی ابراہیم بھائی کیا فرمائیں گے امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے؟ اسد بھائی، ابتدا میں تو میں جس طرح ہم نے سنا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں، اور آپ کا علمی مقام اور آپ کا حسب و نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ سبحان اللہ. ہم اہل سنت کا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا کرم ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی بھی محبت نصیب ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی نصیب ہیں. بے شک. جیسا کہ ہم نے ابھی سنا رکن شورا سے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ان کا جو خاندانی حسب نسب ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتا ہے، اور
اسی طرح آپ جو ہے وہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو حسنی اور حسینی سید ہیں وہ آپ سے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبی کی جو ہے وہ صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسن، اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو یوں آپ نجیب الطرفین، آپ سے جو سادات کرام اس کے بعد چلے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خصوصیت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرات المناجی میں نقل کی ہے، کیونکہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں حضرت ام فروہ، وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہیں، آپ کی زوجہ، اور حضرت قاسم جو ہیں وہ حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے پتہ چلا کہ جملہ سادات کرام کے جو نانا ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے دادا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ اہل سنت یوں سمجھیے کہ دونوں طرف ان کے باہم شیر و شکر ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی رشتہ داریوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کی باہم محبتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، یہ آپس میں رحیم اور شفیق بھی ہیں، ایک دوسرے پر مہربان بھی ہیں، اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ان دونوں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان دونوں کا دامن تھام کے رہیں۔ جس طرح دو آنکھیں ہوتی ہیں تو دونوں آنکھیں جو ہے وہ بندے کی سلامت ہو تو وہ صحیح طور پر دیکھ سکتا ہے، تو ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا دامن ہو، ان دونوں میں سے کسی کا دامن چھٹنا نہیں چاہیے۔ اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ نجیب الطرفین سادات کرام آپ سے چلے ہیں، آپ مجمع ہیں ان کا، یوں سمجھے کہ مجمع البحرین ہیں، اور آپ سے سادات کرام جو ہے وہ آگے چلے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام سبحان اللہ کے آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ کو باقر کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ ایسے علمی نکات بیان کیا کرتے تھے کہ لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے تھے۔ تو آپ کا چونکہ پورا علمی گھرانہ ہی یہ ہے کہ انہی سے جو ہے وہ علم دین چلا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا ان کے علمی فیضان سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ہر سننے والا، ہر پڑھنے والا، سمجھنے والا اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے فیضان کو حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا آخری کلام، آخری نازل ہونے والی کتاب، جب سے یہ نازل ہوا اس کی توضیح، اس کی تشریح، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن ایک آیت کریمہ سے نکلنے والے جو نکات ہوتے ہیں، جو مفاہیم ہوتے ہیں، جو اس سے روشنیاں ہیں، اس کی کرنیں بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو جب سے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تب سے لے کر آج تک اس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اور لکھنے والے نت نئے نکات اس سے نکالتے ہیں اپنی علمی صلاحیت کے مطابق۔ تو اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہوئے، تابعین ہوئے، تو یہ ماشاءاللہ احادیث کو سن کر اس کے مطابق پھر اپنی طرف سے جو اس میں وضاحت ہوا کرتی تھی وہ بیان فرمایا کرتے تھے، تو پھر اس کی شان ہی نرالی ہوا کرتی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اور ایک ہی آیت کریمہ کی 3 انداز پر آپ نے تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ علماء کے لیے اس آیت سے کیا درس مل سکتا ہے، اسی طرح عام لوگوں کے لیے اس آیت سے کیا درس مل سکتا ہے، اور جن لوگوں کا تصوف کی طرف زیادہ رجحان ہو تو اسی آیت کریمہ سے تصوف سے متعلق کیا نکات مل سکتے ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرمائے۔ تو آیت کریمہ تو ایک ہی ہے اور اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اس سے پھر اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق روشنی حاصل کرنا اور پھر اس کو بیان کرنا، یہ مختلف علماء کا مختلف انداز
ہوا کرتا ہے۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست تھے علمی وضاحت کرنے میں، نکات کو بیان کرنے میں، جیسا کہ ہم نے سنا۔ تو اللہ پاک ان کے علم کے صدقے ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ جب کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو اللہ پاک اس پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس کا عمل بھی پھر اتنا ہی پختہ اور اچھا ہوتا ہے۔ اور عالم کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو علماء نے مختلف انداز پر بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کی ذات پر علم کا اثر نہ ہو، علم کا نور نظر نہ آئے، اور اس کی ذات کے اندر، اس کے عمل کے اندر علم کی برکت نہ ہو، تو پھر وہ عالم نہیں ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کو بہت ساری معلومات ہیں۔ یعنی معلومات کا ہونا اور علم کا ہونا، اس کی بھی ایک وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عالم علم سے ہوتا ہے، اور علم اس کی پرسنالٹی کا، اس کی ذات کا ایسا نورانی وصف اور خوبی ہوا کرتا ہے کہ جس کو ہم عمل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ورنہ معلومات تو دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ان معلومات کا کما حقہ اس کو بینیفٹ اور فائدہ نہ وہ خود اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا شخص اٹھا سکتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، اہل بیت کے ان نمایاں افراد کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جہاں پر علم بہت بلندی پہ نظر آتا ہے، وہیں پر ان کا عمل بھی کہیں کمی نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کا عمل علم کے مطابق اور موافق ہوا کرتا تھا۔ جتنا زیادہ علم اتنا ہی بڑا عمل بھی ہوا کرتا تھا۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل سے متعلق، آپ کی عادات سے متعلق، آپ کے اخلاق و کردار سے متعلق ہمیں سیرت میں کیا ملتا ہے، آئیے کچھ اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ شہزادے ہیں امام زین العابدین کے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سید العابدین ارشاد فرمایا، اور اللہ پاک نے انہیں جہاں بہت بڑا علمی فیضان عطا فرمایا تھا، بڑے زبردست عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں آپ کا علمی ایک مقام ہے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عبادت کی لذت، عبادت کی چاہت، عبادت کی محبت، عبادت میں ذوق اور شوق، یہ بھی بے پناہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرائض کی تو پاسداری کرتے ہی کرتے تھے، یعنی نمازوں سے محبت، نمازوں سے پیار، نماز باجماعت کا اہتمام، پھر سنن اور مستحبات کو اپنانا، یعنی جو ہماری نمازیں ہیں 5 وقت کی نماز، اس کے فرائض بھی، واجبات بھی، مستحبات بھی، یہ تو ایک سلسلہ تھا ہی آپ کا۔ اس کے علاوہ بھی وقت نکال کر نماز کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 50 رکعت نماز جو ہے وہ آپ روزانہ آپ کی روٹین میں شامل تھا۔ یعنی ایکسٹرا جو ہے فرائض، واجبات اور مستحبات جو ہمارے نماز کے اندر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 50 رکعت نماز جو ہے وہ نفل جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ آپ کے جو شہزادے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ رات میں، یعنی آدھی رات میں، رات کے وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے، زار و قطار روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کیا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ تو نے تو مجھے بہت نوازا ہے، جس طرح سے تیری عبادت کرنی چاہیے میں اس طرح سے
نہیں کر پا رہا، میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے اور اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ پیش کرتے، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، اتنا بڑا عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور جناب اللہ کا کرم دیکھیں کہ اہل بیت اطہار میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی نسبتیں کتنی پیاری ہیں۔ ان نسبتوں کے پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ، اتنا بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ، اتنا محدث ہونے کے ساتھ ساتھ، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کی عبادات اور ریاضات اور مناجات کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ آپ سے جدا نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں ان کی سیرت پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو، ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ عمل بھی کرنا ہے۔ ہماری عبادات میں، ریاضات میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہماری جو نفلی عبادات میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہیں عشق رسول، جو وابستہ نہیں ہونے بھی چاہیے وہ وابستہ ہو جائیں۔ جو مدنی چینل دیکھتا ہے وہ وابستہ ہی وابستہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم عالیہ نے بڑا ہمیں علم و عمل کا پیکر بنانے کے لیے بڑا پیارا نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ ہے 72 نیک اعمال۔ تو 72 نیک اعمال کے رسالے کو لے لیں اور اس نیت سے لے لیں کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور آپ عمل میں بڑے پکے تھے اور بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ذہن نصیب کہ میں بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے علم بھی حاصل کروں اور تقوی اور پرہیزگاری میں، عبادات میں، ریاضات میں بھی اپنا جو ہے وہ مقام پیدا کروں۔ نماز کبھی میری قضا نہ ہو، جماعت میری کبھی نہ نکلے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کروں، سنت قبلیہ بھی میری جو ہے وہ ادا ہوں، بعدیہ بھی ادا ہوں، اور نوافل بھی ادا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جب اللہ توفیق دے، موقع ملے تو میں دیگر عبادات یعنی مزید نفلی عبادات کی طرف جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام جعفر حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں، ان کی عبادات اور ریاضات کے صدقے، ان کی نماز سے محبت اور چاہت کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی نمازوں سے محبت جو ہے نصیب فرمائے، پابندی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جتنے بھی ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں اور علماء کو دیکھتے ہیں تو ان کی عبادات بھی اسی طرح ہی ہمیں بہت زبردست جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ علماء نے اس کی ایک ایگزامپل دی ہے، گویا کہ فرض کے ساتھ نفل پڑھنا ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی کو تحفہ تو دے لیکن اسے بہت خوبصورت ٹوکری کے اندر رکھ کر سجا کر اور پھر پیش کرے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی اس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے اسلاف ہوئے ان کی زندگیوں کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے، علم بھی حاصل کیا، کتنا بڑا علمی مقام، ساری زندگی آپ نے فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا جو ہے وہ درس دیا، لیکن ان سب ان سب اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جو ذاتی عبادات تھی ان میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں آیا کرتی تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، رات کا جو آخری وقت ہے، اس کا برکت والا ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ پاک کے نیک بندے اس کی عبادت کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے حاضر ہوا کرتے ہیں، فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ تو جس وقت کے اندر اللہ پاک کے نیک بندے عبادت بجا لائیں، اللہ پاک کے نزدیک وہ وقت اور وہ ٹائم بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت کے اندر بندہ عبادت کے اندر مشغول ہو تو اللہ پاک اس بندے پر کتنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی ذات کے اندر، اپنی اوقات کے اندر جو فرائض اور واجبات ہیں انہیں تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی عبادات کو بھی شامل رکھیں۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، نمبرز اسکرین پر دوبارہ دکھا دیے جائیں، ان نمبرز پر آپ چاہیں تو میسیج بھی کر سکتے ہیں اور کالز بھی کر سکتے ہیں۔ جی سنائیے۔
माशाल्लाह हज़रत सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर है। क्या बात है नफूस कुदसिया की। मदनी फूल अता फरमाइए कि इन नफूस कुदसिया का जो सब्र है उस पर मदनी फूल अता फरमाइए कि हमारे लिए आज कल के इस दौर में सब्र की अहमियत कितनी है। और कलाम के लिए अर्ज करनी थी, मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, बेईसा मफरत ईमान नोश की सलामती की दुआ फरमा दीजिए। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नात सुनने को ना जी जा रहा है, मुझे लो फिर शाह बहरो बर मदीने में। उसमें एक शेर है, गिरेबा चाक सीना चाक, उसकी समझ नहीं आ रही, जरा वजाहत से फरमा दे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़े शौक से देखते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप। गरीबा चाक सीना चाक, चलिए जी पूछेंगे इंशाअल्लाह मजीद। अदनान भाई ने जो कलाम पढ़ा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का और दुरूद पाक के साथ मदीना मदीना, बहुत दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई आपकी बारगाह में अर्ज है कि एक कलाम ये भी सुना दें, मुझको दर पेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है। माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का कलाम तो पढ़ा है अदनान भाई ने, लेकिन नॉर्मल तर्ज से हट के पढ़ा है। नॉर्मली ये तर्ज जो है वो कम सुनने में आती है। आज ज़ौक़ में थी अदनान भाई। चलिए जी। और मोहम्मद असलान अत्तारी, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। अदनान भाई आपसे अर्ज़ के अब ये वाला कलाम सुना दे। अल्लामा जामी का लिखा हुआ तनम फरसोदा जाम बारा। माशाअल्लाह। कलामों की फरमाइशें हैं, वो इंशाअल्लाह नोट जो है वो कर ली होंगी, कुछ वक्त के बाद कुछ जो है शामिल करेंगे। सब्र से मुतालिक सवाल था कि इस ज़माने में, वैसे तो हर ज़माने में ही सब्र जो है वो बराबर का अहमियत का हामिल रहा, यानी ये अमल तो हमेशा से ये तरबियत रही। ज़ाहिर है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब सब्र से मुतालिक एक नहीं कई आयात के अंदर हुक्म इरशाद हुआ, तो ज़ाहिर है उसके जो अव्वलीन मुखातब थे कि ये हुक्म किन के लिए था, तो उस ज़माने के लोग थे। तो तभी से सब्र का जो है वो हुक्म भी है और इसकी अहमियत भी है, हर ज़माने में रही, हमारे ज़माने में भी है। और जब मुश्किल आ जाए, जब परेशानी आ जाए, तो ज़ाहिर है कि इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन अल्लाह पाक जिसे सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गोया कि उसे बहुत बड़ी तौफ़ीक नसीब हुई है। यानी कि सब्र करना और शिकायत ना करना, बेसब्री ना करना, नाशुक्री ना करना, वावेला ना करना, ये बड़ी अजीम इबादात में से है, अजीम खुसूसियात में से है। तो साबिरीन के वाक़यात को सुनते रहें, पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह सब्र करना आसान भी हो जाएगा। और इस ज़माने में अहमियत है बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जो जितनी बड़ी मुश्किल के अंदर मुब्तला हो, तो उसके लिए इस सिफत को हासिल करना और इसकी तरफ तवज्जो करना ज़्यादा अहम हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ खैर अता फ़रमाए और अपने सच्चे साबिरीन में शुमार फरमाए। शाहिद भाई, ये गरीबा चाक सीना चाक, ये इस कलाम में भी है और भी अशार के अंदर जो है वो कुछ अशार ज़हन में आ रहे हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये तो तशबीह के लिए होता है, अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि जब आशिक जो है, जब उसकी मोहब्बत इश्क में ढलती है, तो फिर हकीकत में तो उसका दिल यूं अपने महबूब की तरफ माइल होता है, और महबूब से दूर होने की वजह से जो हिजर की कैफियत होती है, जुदाई की कैफियत होती है, तो उस कैफियत का इजहार है कि अब ये कैफियत इतनी ऐसी हो गई है कि अब सब्र नहीं हो रहा, और जो है वो हिजर की तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि अब जो है वो लिकाह होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, ज़ियारत होनी चाहिए। तो वो उसी की जो है वो तशबीह है कि अब तो मैं इस तरह, मेरी कैफियत ये हो गई, अब अपने दर पे बुला लीजिए और फिर मैं इसी कैफियत के अंदर जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ पाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यूं इजहार हो रहा है कि अब मेरी कैफियत अब जब इतनी हो गई है तो मुझे बुला ही लें, और फिर मेरी जब आप बुलाएंगे तो फिर मेरी कैफियत यूं होगी कि गरीबां भी चाक होगा, और फिर यूं फ़कीराना अंदाज में जो है वो आपकी खिदमत में। जी माशाल्लाह। ये अशार के अंदर तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरात वग़ैरह का इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज़ी माना तो इसका गरीबां चाक, यानी कि यूं गरीबां को चाक कर देना, फाड़ देना, लेकिन यहाँ पे ये मुराद नहीं होती।
بلکہ جیسے کہ بتایا گیا کہ تشبیہ دینا ہے کہ اس کیفیت کا اظہار ہے. اللہ پاک ہمیں ان کیفیات کا صدقہ نصیب فرمائے. اور جن شعراء نے یہ کلام لکھے تو لکھتے وقت ان کی گویا کہ کیفیت یہی تھی. وہ جب شاعر کوئی لکھتا ہے, جو حقیقی شاعر ہوتا ہے, تو وہ پھر اپنی کیفیت کا بیان کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا حال یہ ہو, میری کیفیت ایسی ہو. جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کی کیفیت ویسی ہو ضروری نہیں ہوتا, لیکن ہم ان کی کیفیات کی برکت حاصل کرتے ہیں یا اس طرح کی کیفیت ہونے کی تمنا کرتے ہیں, اور اسی پس منظر میں ان اشعار کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. چلیے عدنان بھائی کچھ سنا دیجئے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی میسیجز آ چکے ہیں تو شامل کر لیتے میسیجز. جی کافی میسیجز آئے ہیں ماشاءاللہ. یہ علی شہزاد اتاری صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ کلام سنا دیں. ایک کلام کی فرمائش ہے, زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. ماشاءاللہ. مظفر گڑھ سے میسیج ہے, کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دیں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ماشاءاللہ. ایک اور فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, میں بندہ عاصی ہوں. اور چیچا وطنی سے ایک میسیج ہے, کلام کی فرمائش ہے, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور میسیج ہے, کہہ رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی منقبت سنا دیں, جیڑا تقدہ اکواری وہ تقدہ ہی جاندہ ہے. ماشاءاللہ. چلیے جی, کالز میں بھی کافی میسیجز میں بھی کافی فرمائشیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سب پوری ہونا مشکل ہیں. کچھ فرمائشیں اور چند اشعار. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا, مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا, اپنے آنکھوں کا تصدق, اپنے آنکھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا, مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو. آستانے تیرے سر ہو اجلا
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے، کوئی سجدہ کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدہ کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار، نکوکار کے بعد چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں قدم بھر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر، مدینے میں تنم فرسودہ جا پارا زہ ہجرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ وارا، دلم پج مردہ وارا، دلم پج مردہ وارا، زی سیا یا رسول اللہ، جو سوے من گزر آنے من مصر کی زناداری، جو سوے من گزر آنے من مصر کی زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں
خیز ناداری جو سوے برگزر آلی من خیز ناداری دائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جو بازوِ شفاعت را کشائی برگلارا کل محروم جا میرا درایا رسول اللہ کل محروم جا میرا درایا رسول اللہ تنم فرسود شفارا زہجرا یا رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، اسے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزید ان کے عبادات، ان کے علمی اور ان کے شاگردوں کے بارے میں اور دیگر سیرت کے پہلوؤں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں قابل تشویش. قابل تشویش ٹاپک میں ہم کچھ ایسی چیزوں کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں جو تشویش والی ہیں، یعنی کنسرنیبل چیزیں ہیں، جو دنیا آخرت میں بہت سارے نقصانات اور خرابی ایمان اور یہاں تک کہ آخرت میں بربادی یا وہ اعمال اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی یہاں ڈسکس کی جاتی ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، معاشرے کا امن و سکون برباد کرتی ہیں اور اپنی آخرت برباد کرنے والی چیزیں ہیں. ان میں ایک چیز ہے امیر لوگوں کی تعظیم، یعنی تعظیم امراء. اس کو باطنی امراض میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بڑی خطرناک اور قابل تشویش چیز ہے، یعنی حکمرانوں اور دولت مندوں کی تعظیم کرنا. امیر و کبیر لوگوں کی وہ تعظیم جو محض ان کی دولت اور امارت کی وجہ سے ہو، تعظیم امراء کہلاتی ہے اور جو قابل مذمت ہے، قابل تشویش ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں. کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اس کا کام حد سے گزر گیا. اس آیت کی تفسیر میں ہے، اس میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، تکبر کرنے والوں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں، مخلص، صالح، غرباء اور مساکین مسلمانوں کی اطاعت کیا کریں. ان مالداروں کی بات ماننا دنیا و دین برباد کر دیتا ہے، اس لیے اکثر انبیاء، اولیاء غرباء میں ہوئے. تو حدیث مبارکہ جہنم کی خطرناک وادی سے جس میں پناہ مانگی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے پناہ مانگو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اتنی خطرناک وادی، کون لوگ داخل ہوں گے؟ فرمایا اس میں ریاکار، قرا، اہل علم کو ڈالا جائے گا، اور اللہ کے ہاں بہت مبغوض یعنی قابل نفرت قرا. اہل علم وہ ہیں جو امیر لوگوں سے ان کی مالداری، امیری اور طلب مال کے لیے ملاقات کرتے ہیں. تعظیم امراء کے بارے میں تنبیہ، امیر لوگوں کے مال و دولت، ان کی عمارت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا نہایت ہی مذموم و کبھی کام ہے. ہر مسلمان کو اس برے فعل سے بچنا لازم ہے.
تو اب یہ کہ یہ دنیا داروں کی، امیر لوگوں کی تعظیم اور ان کے مال کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا ایک بہت خطرناک مرض ہے۔ اس کے اسباب اور کچھ علاج۔ تعظیم عمرہ کا پہلا اور سب سے بڑا سبب مال و دولت کی حرص ہے کہ عموماً بندہ امیر لوگوں کی تعظیم ان کے مال و اسباب کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کیوں ان کی تعظیمیں کرے گا، کیوں چاپلوسیاں کرے گا، کیوں ان کی بے جا تعریفیں کرے گا، کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا پھرے گا۔ اب یہ مال اور دولت کی حرص یہ کروا رہی ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مال و دولت کی غیر ضروری محبت کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ اس سے بندے کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نیز نیکیوں سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ بس اوقات بندہ گناہوں کے دلدل میں جان پھنستا ہے۔ مال و دولت کی محبت بس اوقات تکبر اور حسد جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو مال کو فتنہ فرمایا گیا۔ مال و دولت حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غفلت کا بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ بہن بھائیوں سے لڑ پڑتا ہے، قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قبضے کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے۔ مال کے لیے لوگ، مال کی محبت بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس کا علاج ہے مال کی محبت دل سے نکالے۔ تعظیم عمرہ کا دوسرا سبب، تعظیم عمرہ یعنی امیروں کی تعظیم کا دوسرا سبب حب جاہ۔ یہ بندہ امیر لوگوں کی تعظیم و تکریم اس لیے کرتا ہے کہ ان سے اسے کوئی منصب یا مرتبہ وغیرہ مل جائے۔ اس کا علاج یہ کہ بندہ حب جاہ کی تباہ کاریوں پر غور کرے کہ جاہ و منصب کی چاہت تو خواہش اچھی نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو جو بندہ حب جاہ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تعظیم عمرہ کا تیسرا سبب ہے طلب شہرت۔ تو امیر لوگ مشہور و معروف ہوتے ہیں، بندہ اسی لیے ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اسے بھی شہرت مل جائے، سیلفی لے لے، تصویر آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے میری اپروچ ہے، میری فلاں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہے۔ اچھا، تعظیم عمرہ کا چوتھا سبب شاہانہ طرز زندگی کا حصول ہے۔ بندہ تعظیم عمرہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان جیسی شاہانہ زندگی حاصل کر سکے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ قارون جیسے دولت مندوں، بادشاہوں، امیروں کے انجام پر بھی غور کرے، جنہوں نے تکبر کیا وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ بچ نہ سکے۔ تو اللہ پاک سے شاہانہ طرز زندگی نہ مانگے، قناعت کی دولت مانگے، تو تعظیم عمرہ سے بچے۔ اللہ پاک ہمیں اس قابل تشویش مرض سے بھی محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آپ نے مدنی پھول سماعت کیے۔ ابراہیم بھائی، آپ کی طرف آؤں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کے حوالے سے کوئی بشارت بھی ہے؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف ان کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی بلکہ اپنا سلام بھی کہلوایا۔ ماشاءاللہ، ہم نے پہلے تذکرہ سنا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جی، ان سے ملاقات ثابت ہے حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ بچپن میں جو ہے وہ آپ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی سوال کیا گیا اس تعلق سے اچھا، کہ ائمہ اہل بیت میں کیا کسی کے بارے میں بشارت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجود ہے؟ تو 26ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ صراحت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا واقعہ جو ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ پھر سوائق المحرقہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ اپنی عمر کے جو ہے وہ آخری حصے میں تھے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہو چکی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عرض کی کہ میں محمد بن علی بن حسین، کیونکہ آپ کا اصل نام محمد ہے، محمد بن علی، یہ علی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، سبحان اللہ، میں محمد بن علی بن حسین۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اچانک اٹھے اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ تلاش کرنے لگے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، ہاتھ کو چوما، اور پھر کہنے لگے کہ آپ کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ سبحان تو اللہ، سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا عرصہ گزر گیا وصال مبارک کو، اور اب تو جو ہے وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کئی سال گزر چکے تھے، کم و بیش کو 50 سال کا عرصہ تو گزر چکا تھا۔ تو
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نواز رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے جابر میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. اچھا. امام حسین کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور قیامت کے دن ایک ندا دینے والا آواز دے گا کہ سید العابدین کہاں ہیں. سبحان اللہ. تو وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ان کے حضرت امام زین العابدین کا ایک اور بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا محمد. تو اے جابر تم جو ہے وہ ان سے ملاقات کرو گے اور جب تم ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام انہیں دینا. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر کو جو ہے پہنچایا. یہاں ایک اور خصوصیت بھی بشارت تو ہم نے سنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ دی ہے. یہ ہم قادریوں کے لیے بھی ایک بڑی الحمدللہ بڑی برکت کی بات ہے اور بڑی ایک خوشخبری یوں کہیے کہ بڑی ایک بات ہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ قادریہ کے 5ویں بزرگ ہیں. سبحان اللہ. تو اس سلسلۃ الذہب کی جو 5ویں کڑی ہے وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے شجرے میں جو ہے شعر ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا لکھا ہوا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی ایسے ہوں گے کہ جو شجرہ پڑھتے ہوں گے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہوگی. چلیں آج اس شعر میں جو باقر نام ہے اس کی عظمت اور شان کا مزید کہیے کہ اظہار ہوا. تو شجرہ شریف کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے اور مکتبۃ المدینہ نے اس موضوع پر کتاب بھی شائع فرمائی ہے. کیا نام ہے اس کا شاہد بھائی؟ شرح شجرہ شریف. شرح شجرہ شریف جو ہے تو اس میں ان بزرگوں کے مختصر جو ہے وہ احوال کو بیان کیا گیا ہے. تو جو شجرہ نہیں پڑھتے انہیں پڑھنا چاہیے اور جو پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ شجرے کے چونکہ اشعار کی شکل میں ہے تو بعض اوقات اس میں سمجھ نہیں آتی کہ نام کیا ہے اور لقب کیا ہے اور یہاں پر اس لفظ سے مراد کیا ہے. تو اس کی جب شرح پڑھیں گے تو اس کے اندر ان بزرگوں کے ناموں کا ذکر بھی ہوگا. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. جی شاہد بھائی مزید کیا فرمائیں گے؟ جی آپ کی بہت ساری کرامات بھی مشہور ہیں ماشاء اللہ. اور آپ کیونکہ ولایت کے جو ہے وہ یعنی درجے پر فائز تھے بلکہ ولی بنانے والے تھے. کیا بات ہے. تو ولیوں سے کرامات کا بھی صدور ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میری آنکھیں چلی گئی تھی میں نابینا ہو گیا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا سلام عرض کیا تو آپ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میں بینا ہو گیا مجھے نظر آنے لگا. کیا بات ہے کیا بات. اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر ہاتھ پھیرا تو پھر میں نابینا ہو گیا. اللہ. اور پھر مجھ سے سوال کیا کہ اے ابو بصیر تمہارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. اچھا. یا تو تمہیں یہ آنکھیں مل جائے روشنی دوبارہ آ جائے اور پھر تمہاری ان بینائی کے بارے میں نظر کے بارے میں سوال کیا جائے اور دیگر اعمال کا بھی جو ہے وہ حساب و کتاب ہو. اللہ. تو دوسری صورت یہ ہے کہ تم نبینا رہو اور تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ. تو کیونکہ یہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے ان کی نظر آخرت پر ہوا کرتے تھی اور آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا کے بجائے. تو انہوں نے عرض کیا کہ علی جا میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح نبینا ہی رہوں اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں. سبحان اللہ. تو اس طرح جو ہے وہ یعنی آپ کی کرامت کا ظہور بھی ہو گیا اور پھر جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ بھی ہو گیا. اور اس میں ایک اور بشارت بھی حضرت سیدنا ابو بصیر کے لیے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یعنی آنے والی بات کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. تو آپ کے لیے خوشخبری بھی تھی کہ اگر آپ نبینا رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح جو ہے اس وقت کے جو خلیفہ تھے بادشاہ تھے اس نے ارادہ کیا کہ آپ کو شہید کر دوں اور پھر آپ کو جو اپنے دربار میں بلایا. جب آپ دربار میں گئے تو اللہ پاک نے آپ کو ہیبت بھی عطا فرمائی تھی. سیدوں کے سردار تو آپ تھے بھی. تو جب آپ اس کے دربار میں گئے تو وہ آپ کی ہیبت اور وجاہت سے متاثر ہوا
اور اپنی جگہ بٹھایا اور پھر جو ہے آپ کو انعام و کرام دے کر جو ہے وہ آپ کو وہاں سے رخصت کیا. سبحان اللہ. تو جو جلاد وغیرہ جو آپ کے جو اس بادشاہ کے وزیر وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ تم نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں اسے شہید کر دوں گا اور اس کے برعکس تم نے کیا, انعام و اکرام دے کر جو ہے وہ آپ نے ان کو رخصت کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا کہ جب یہ تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ 2 جو ہے وہ شیر بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. اور میرے دل میں جو ہے وہ ان کی ہیبت بیٹھ گئی. سبحان اللہ. اور یوں جو ہے میں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا. تو یہ در حقیقت آپ کی کرامت تھی. سبحان اللہ. کہ جو ہے وہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ آپ کا روب جو ہے وہ ڈل گیا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو خصوصیات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت جو ہے آپ کو صاحب روب بھی بنایا گیا ہے کہ جو دشمن ہیں ان پر آپ کا روب ہوگا. تو وہی فیضان جو ہے وہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نصیب ہوا اپنے جو ہے وہ جد امجد کا, کہ آپ کا جو روب اور دبدبہ تھا وہ اس کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے. اور اللہ پاک اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں تو کرامات سے بھی نوازتا ہے, اور یہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے. حق گوئی میں, حق بات کرنے میں, صحیح بات کرنے میں, سچی بات کرنے میں یہ کسی سے گھبرایا نہیں کرتے تھے اور کسی کو روب میں نہیں آیا کرتے تھے. یہ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا ظہور ہوا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم بزرگوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو خواہ کیسا ہی موقع ہو, سامنے والا کتنا ہی طاقتور ہو, لیکن یہ اپنے انداز پر رہا کرتے تھے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ تاریخ اسلام کا کسی کافر بادشاہ نے مسلمان جو اس وقت کے خلیفہ تھے یا بڑے تھے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے سفیر کو بھیجیں, ذرا ان سے بات چیت کرنی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سفیر آئے گا تو اس پر میں اپنے مال کا, اپنے جاہ و جلال کا روب ڈال کر اس کو واپس بھیجوں گا, اور جو اسلامی سلطنت ہے تو وہ مجھ سے گھبرا جائے گی. جب بادشاہ بڑا تھا تو جب مسلم سفیر وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ بھئی آج میرا دربار جو ہے نا وہ الگ انداز پر سجایا جائے, اور اس میں جتنا بھی مال و اسباب اور تزئین و آرائش اور روب کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کی جائیں. اور بادشاہ اپنے وقت پہ بیٹھا. اب جو مسلم سفیر تھا وہ سادہ کپڑوں میں, ایک سادہ لباس میں, سادہ گھوڑے میں, بظاہر سادہ تھا لیکن تھا وہ اسلامی سلطنت کا نمائندہ تھا. تو وہ جب تشریف لائے تو وہ گھوڑا پکڑ کر دربار کے اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کے دربار میں اپنی تلوار یا نیزے کو زمین میں گاڑا اور وہاں پر اپنے گھوڑے کو باندھا. تو اس کا جو بھی روب اور دبدبہ تھا وہ تو کہاں رہ گیا ہے کہ اس نے جو ہے میری کسی چیز کی طرف نہ توجہ کی نہ پرواہ کی, اور آ کر بادشاہ سے جو ہے نا وہ سیدھی بات چیت شروع کر دی. تو وہاں پہ جتنے درباری تھے تو وہ امپیکٹ ہی اس کا برعکس ہو گیا کہ ہم اس پر کیا روب ڈالیں گے کہ یہ تو اپنے انداز پر آیا ہے, اس نے گھوڑا جو ہے بادشاہ کے دربار میں باندھا ہے اور اپنی جو ہے وہ بات چیت کر کے روانہ ہو گیا. تو الٹا معاملہ ہو گیا, الٹا وہ جو ہے روب کے اندر آ گئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کون لڑے گا اور ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کون طے کرے گا. تو یہ مسلمان کی شان ہمیشہ سے رہی. آج اگر ہم کمزور ہیں تو وہ کمزوری ہماری اصل میں ایمان کی کمزوری ہے, ہمارے عمل کی کمزوری ہے, ہمارا
اسلام کے موافق اپنی زندگی کو نہ گزارنا کہیے اپنی وجوہات کے بنا پر، ورنہ مسلمان ہمیشہ سے بہت باروب رہا اور اپنی شان کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، خواہ وہ بادشاہ کا دربار ہو، کوئی علمی دربار ہو، کوئی بھی موقع ہو، کہیں پر بھی مسلمان ایک اپنی الگ شان کے ساتھ ہی زندہ رہا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور جو ہماری ایک کھوئی ہوئی شان ہے، عظمت ہے، اللہ پاک ہمیں دوبارہ عطا فرمائے، آمین۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آپ کی سخاوت کا پہلو بھی بڑا نمایاں ملتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سید کہتے ہیں سید ہے، سردار ہے، سید بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ بے شک۔ ہمارے آقا علیہ السلام بھی بانٹنے والے تھے، تقسیم کرنے والے تھے، بڑے بادشاہ تھے اور سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے، امام حسین کے بارے میں بھی آتا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں بھی آتا ہے۔ بے شک۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی یہ جو اللہ پاک نے یہ خصوصیت دی تھی کہ آپ بہت نوازنے والے تھے، سبحان اللہ، تقسیم کرنے والے تھے، بانٹنے والے تھے، بڑے سخی تھے، بڑے دل کے بھی سخی بادشاہ تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی پھر نیکیاں کام کرنے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے میں نا آپ جلدی جلدی کام کر دیا کرتے تھے، یعنی جو ہے جو ذہن میں بات آ گئی ہے فوراً کمپلیٹ کرنی ہے، عمل کرنا، فوراً عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی واش روم تشریف لے کر گئے قضاء حاجت کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے دروازے پہ، اور اپنے خادم کو ارشاد فرمایا کہ یہ لو جبہ اور یہ فلاں شخص کو دے دو۔ اس کے بعد آپ دوبارہ واش روم تشریف لے کر گئے، اپنے قضاء حاجت سے فارغ وغیرہ ہوئے، جب باہر تشریف لے کر آئے نا تو خادم نے کہا کہ حضور مطلب یہ سمجھ نہیں آیا معاملہ، تھوڑا سمجھا دیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے، اس کے بعد آپ مجھے فرماتے تو تب بھی میں جبہ دیا تھا، تو یہ اتنی جلدی؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ کہ میرے ذہن میں اس وقت بات آئی کہ مجھے یہ جبہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یہ صدقے کے طور پر مجھے دے دینا چاہیے، فلاں کو دے دینا چاہیے مجھے۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ اس کو فوراً کمپلیٹ کر لیا جائے، دل ہے، قلب ہے، کبھی منقلب بھی ہو سکتا ہے، تبدیل بھی ہو سکتا ہے، پھر نیکی کرنے میں جلدی جلدی ہے، تو فرمایا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سعادت رہ جائے، تو میں نے اس لیے فوراً اس کو ادا کرنے کی۔ آپ دیکھیں کہ دل میں ابھی بات آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں، ابھی دل میں بات آئی ہے اور اگلے ہی لمحے گویا کہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف چلے گئے، اس سے عمل کرنے کی طرف چلے گئے۔ اور اب اس میں یہ ہونا چاہیے ہمارے لیے بھی، ہم امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں۔ اب ایک تعداد ہے کہ جب جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، یا پھر کوئی وقت ایسا آتا ہے کسی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی باری آتی ہے، کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی باری آتی ہے، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب کیا ہوتا ہے جناب، وہ بعض دفعہ کیا ہے نیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، لیکن کیا ہے جب اس پر عملی قدم اٹھانے کی بات آتی ہے تو قدم جو ہے نا بڑے بوجھل ہو جاتے ہیں جی۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہزاروں کی نیتیں کی ہیں تو وہ سینکڑوں میں بات آ جاتی ہے، لاکھوں کی نیتیں کی ہیں تو ہزاروں میں بات بن جاتی ہے، مطلب ہزار ہی دے پاتے ہیں، یعنی کم کر جاتے ہیں۔ اچھا بار بڑھا بھی دیتے ہیں، اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے، لیکن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جب نیکی کرنے کا ارادہ دل میں آئے نیکی کر ڈالو، جب اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ دل میں آئے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، مدرسے میں دینا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی یتیم کی خیرخواہی کرنی ہے، کسی ضرورت مند کی مجھے ضرورت پوری کرنی ہے، تو اب دل میں جیسے بات آئی نا، اب اللہ کا نام لے کے
فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیں. تو انشاءاللہ الکریم یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ امام جعفر صادق جو ہے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے. تو میں بھی ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ مزید برکتیں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. کسی بھی نیکی کے کام میں تاخیر بلا وجہ نہ کرنا, یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا. سخاوت کا بھی پتہ لگا. کئی ایسے کام ہوتے ہوں گے, آپ کو بھی یاد ہوں گے کہ میں نے نیت تو کی تھی لیکن اس کو میں عملی طور پہ کر نہیں پایا. جب ڈیلے کرتے ہیں تو دل بدل جاتا ہے, قلب منقلب ہو جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات مصروفیت بھی بدل جاتی ہے. بندہ ایک فرصت کے لمحات میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ہے, تو پھر بندہ مصروف ہو گیا تو اب وہ کام ہی نہ ہو پایا. تو کوشش کریں کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اس پہلو پر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. پھر آپ کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 نصیحتیں فرمائی تھیں. وہ کیا نصیحتیں تھیں اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے وہ بھی سننا ہے, لیکن سیکنڈ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کرتے ہیں, گلی محلے میں ہمارے دوست ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑانا یہ ہمارے بڑا عام ہے. پرینک کا نام دے دیا جاتا ہے یا اس طرح کی اور باتیں کی جاتی ہیں کہ جی تم سے مذاق ہی کیا ہے. مذاق کے چکر کے اندر لوگوں کی دل آزاریاں کرنا, ان کی کسی نہ کسی چیز کو ضائع کر دینا, یا لوگوں کا مختلف باتیں بنا بنا کے ان کا مذاق اڑانا, یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے, چھوٹے سے بچے کا بھی اگر مذاق اڑایا جائے گا تو وہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہو جائے گا. ہم اس کا عام مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کا بچہ اگر آپ کے سامنے نعت پڑھنا چاہتا ہے, آپ اسے کہیے کہ نعت شریف پڑھیں. اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی بہت اچھی آواز نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے وہ شعر پڑھتا پڑھتا بھول جائے, کوئی طرز جو اس کی مشہور طرز ہے کلام کی وہ نہ پڑھ سکے, یا کوئی اور اس سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے, تو اب اس پر اس کو شرمندہ کرنا, ہنس پڑنا, اس کا مذاق اڑا دینا, یا اسے تقریر کا کہنا, وہ تقریر کرنا شروع ہو گیا, آپ اس کا مذاق اڑا دیں, آپ ہنسنا شروع کر دیں, یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی ہنسی ہوگی, ہلکا سا مذاق ہوگا, یہ اس کے اندر ایک ایسا احساس کمتری پیدا کر دے گا کہ وہ بچہ شاید کبھی دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے. وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا, اس کے اندر ایک مایوسی آ جائے گی, احساس کمتری آ جائے گی, اس کا دل ہمیشہ کے لیے چھوٹا ہو جائے گا. تو کسی کا بھی مذاق اڑانا, وہ کوئی بچہ ہو, وہ چھوٹی بچی ہو, وہ جوان ہو, وہ بوڑھا ہو, ہمارا دین اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے. کسی کی برادری کا مذاق اڑانا, کسی کی قوم کا مذاق اڑانا, کسی کے نسب کا مذاق اڑانا, ہمارا دین اسلام ہمیں ہرگز ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم یہ باتیں کریں. ہم کسی کی برادری کا مذاق اڑائیں, کسی کے پیشے کا مذاق اڑائیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. آپ اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ کے اندر ہو سکتا ہے اس کا مقام جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ زیادہ خدا کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو. تو مردوں کو چاہیے کہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, اور عورتوں کو چاہیے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اور صحابہ کرام کی عملی تربیت کرتے ہوئے بھی سمجھایا کہ بلا وجہ شرعی ایسا مذاق نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. خوش طبعی کرنا, شریعت کی حدود میں رہ کر کرنا, یہ نبی پاک سے ثابت بھی ہے اور جائز بھی ہے. اچھی نیت ہو تو باعث ثواب بھی ہے, لیکن ایسا مذاق کرنا کہ دوسرے کو تکلیف ہو, وہ ذلیل ہو, وہ رسوا ہو جائے, وہ جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے ان کے درمیان بے عزت ہو جائے, تو ایسا مذاق کرنے کی ہمارا دین اسلام اجازت نہیں دیتا. اسی طرح کسی بچے کو, کسی بڑے کو ڈرانا اور ڈرا کر اس کا مذاق بنانا, اس کی بھی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے. ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے, تو ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول تھوڑا ہٹ کر کسی دور جگہ پر گئے, تو وہاں پر ایک دوسرے صحابی سو رہے تھے. اب جو یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے یہ کیا, جو مفہوم روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک رسی تھی, تو انہوں نے اس صحابی رسول کے جسم کے ساتھ اس رسی کو ٹچ کیا تو وہ ڈر گئے. اب ڈرے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانپ نہ ہو, کوئی موذی چیز نہ ہو. اب وہ ڈر گئے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ملاحظہ فرمایا اور آپ نے اس کو دیکھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے.
اب اگرچہ انہوں نے ایک مذاق کیا تھا، ایک ہنسی کی بات تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عملی تربیت فرمائی کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ڈرائے. بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ لائٹ بند کر کے خوف زدہ کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ڈرا ڈرا کے. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اسی طرح اپریل کا مہینہ آنے والا ہے، اس اپریل کے اندر اپریل فول منایا جاتا ہے 1 اپریل کو. اس کے اندر سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے مذاق اڑانے کے لیے. فون کر دینا، جی آپ کا بچہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، آپ کا بچہ اغوا ہو گیا ہے، آپ کا بچہ اغوا ہو گیا، وہ تاوان کے لیے فون کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں. اب ماں باپ کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا اور ان کو ڈرانا بھی اور ان کو وقتی تکلیف بھی دینا، یہ کتنے سارے مفاسد کا مجموعہ ہے جو ہم اپنی عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. پرینک کے نام پر ہم کیا کچھ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر پانی ڈال دینا، ان پر غبارہ پانی والا مار دینا، اس طرح کی اور حرکتیں کرنا ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. خوش طبعی کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کیجیے، باعث ثواب بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مباح بھی رکھا ہے، جائز بھی رکھا ہے. مگر ایسی خوش طبعی اور ایسے مذاق کی طرف چلے جانا کہ دوسرے کو تکلیف ہو، اذیت ہو، اس کا دل دکھے، وہ احساس کمتری میں جائے، وہ شرمندہ ہو، وہ رسوا ہو، وہ سب لوگوں کے اندر بیٹھ کے بے عزت ہو جائے، ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت ہمیں حقوق مسلم پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے مدنی پھول ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. ابراہیم بھائی، آپ کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ خاص نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، وہ کیا ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا 5 لوگوں کی صحبت، سنگت، ان کی کمپنی سے بچنا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور سفر کرنے سے بچنا. تو میں نے عرض کی کہ ارشاد فرمائیے. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 لوگوں کا بتایا. یہ ہمارے لیے بہت سیکھنے کی بات ہے. اب اس میں پہلا جو تذکرہ ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا فاسق کی صحبت سے بچنا. اصل فاسق جو ہے وہ اپنی نفسانی لذات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جی. تو فرمایا کہ فاسق کی صحبت سے بچنا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ فاسق تمہیں ایک لقمے بلکہ ایک لقمے سے کم میں بھی تمہیں بیچ دے گا. اللہ اللہ اللہ. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ایک لقمے سے کم پر. تو فرمانے لگے کہ ہاں، وہ ایک لقمے کی لالچ کرے گا، پھر اسے وہ بھی نہیں نصیب ہوگا، اللہ اللہ، وہ بھی نہیں ملے گا. تو فاسق کی صحبت سے، اس کی کمپنی سے بچنا. پھر فرمایا کہ بخیل یعنی کنجوس آدمی کی صحبت سے بھی بچنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ ایسے وقت میں تم سے مال روک لے گا جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی. صحیح. جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی تو تم سے مال روک لے گا. ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بسا اوقات مال موجود ہوتا ہے، لیکن راہ خدا عز و جل میں مال خرچ نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ بخل ہوتا ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ پڑ جائے. کنجوسی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، ہمت نہیں ہو پاتی، دل چھوٹا ہوتا ہے. جی. تو فرمایا کہ بخیل کی صحبت، اس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر تم سے مال روک لے گا جب تمہیں سخت ضرورت ہوگی. اس طرح فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی صحبت سے بھی بچنا، کیونکہ جھوٹا آدمی ایک سراب کی مانند ہے، ایک دھوکے کی مانند ہے. جس طرح صحرا کے اندر کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو دور اسے پانی نظر آتا ہے، لیکن قریب جاتا ہے تو پانی موجود نہیں ہوتا. تو جھوٹا آدمی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ قریب کی چیز کو دور دکھاتا ہے اور دور کی چیز کو قریب دکھاتا ہے. ایسا ہی فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی صحبت سے بھی بچنا، وہ قریب کی چیز کو دور کر دے گا اور دور کی چیز کو قریب کر دے گا، یعنی خلاف واقع بات تمہیں جو ہے وہ ماننے پر مجبور کر دے گا، دھوکے میں مبتلا کر دے گا. تو جھوٹے آدمی کی صحبت سے بچنا. پھر فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ احمق یعنی بے وقوف آدمی کی صحبت سے بھی بچنا، کیونکہ بے وقوف آدمی، احمق جو ہے وہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا دے گا. صحیح. وہ ہم دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بندر اس نے دوست رکھا ہوا تھا، پھر وہ سو گیا اور بندر جو ہے مکھیاں اڑا رہا تھا، اور مکھی اڑاتے اڑاتے جو ہے وہ ایک مکھی ناک پر بیٹھی تو اس کو اڑا رہا تھا، وہ اڑی نہیں، بار بار آ کر بیٹھ رہی ہے. تو قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کر اس کے منہ پر ایندھیں ماری. تو احمق جو ہے وہ اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا
تو نقصان جو ہے وہ پہنچائے گا. تو فرمایا احمق بندے کی صحبت سے بچنا. اس طرح فرمایا کہ یہ پانچواں فرمایا کہ قاطع رحم یعنی جس نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق رشتہ داری کاٹی ہوئی ہو ختم کی ہوئی ہو تو ایسے بندے کی صحبت سے بھی بچنا. کیوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم میں اللہ پاک کے کلام میں 3 مقامات پر اسے ملعون پایا ہے. استغفر اللہ. اس پر لعنت کی گئی ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنے رشتہ داروں کا نہیں ہوا, تمہارا کیسے عزیز و اقارب کا نہیں ہوا تو وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نصیحتیں ہیں. لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا ایسا بندہ ڈھونڈنا آسان بھی نہیں ہے کہ جو فاسق بھی نہ ہو, بخیل بھی نہ ہو, جھوٹا بھی نہ ہو, احمق بھی نہ ہو اور قطع رحمی کرنے والا بھی نہ ہو. تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ملے گا, ماشاءاللہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ سارے برے ہو جائیں, معاذ اللہ. لیکن فی زمانہ کہیے یا ہر زمانے میں کہیے کہ ایسے لوگ کم ضرور پائے گئے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ جیسے بندے کو ڈھونڈنا چاہیں گے ویسا آپ کو مل بھی جائے گا. ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے. جیسا کہ نشہ کرنے والوں کے بارے میں یہ ایک محاورہ کہہ لیں یا حکایت کہہ لیں یا ایک بات کہہ لیں کہ ان کو آپ کسی بھی صاف ستھرے علاقے میں بھی چھوڑ دیں نا, جہاں پر یہ کسی کو بھی نہ جانتے ہوں, تھوڑی دیر میں یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں سے ان کو ملے گا. یعنی کہ ان کا دماغ چونکہ اسی کام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو یہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے. تو ایسے ہی نیک آدمی جو ہے وہ نیک آدمی کو تلاش کر ہی لیتا ہے. لیکن تلاش کرنے کی بات ہے, ان صفات کو دیکھ کر کسی سے دوستی کرنا یہ جبھی ہے کہ پہلے ہمارا اپنا ذہن ہو. آج دوست بنانے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں, ہمارا پیمانہ اور معیار کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں یا ان جیسی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے؟ ہر شخص اپنا امتحان لے, اپنے آپ کو کراس چیک کر لے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. تو دوستی کا معیار صرف مال, صرف حسن, صرف شہرت یا صرف منصب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھائیاں ہمیں دیکھنی چاہیے. ہاں, دیگر اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مشہور آدمی بھی ہے, کوئی صاحب منصب بھی ہے, کوئی صاحب حسن بھی ہے, لیکن نیک آدمی ہے, اس کی اور خصوصیات ہے, اس کے ساتھ اگر چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن صرف شہرت کی وجہ سے, صرف دولت کی وجہ سے, صرف حسن کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی غرض کی وجہ سے کسی کو دوست بنانا وقتی طور پر ہو سکتا ہے, اچھا بھی لگے اور آپ کو فائدہ بھی دے, لیکن جس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں زندگی کے موڑ پہ جا کر ایسا دھکا لگے گا کہ پھر بندہ پچھتاتا رہ جائے گا. امیر اہل سنت ہمیں دینی ماحول کی ترغیب دیتے ہیں, دعوت اسلامی کا ماحول, کہ یہاں پر اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا تلاشنا بہت آسان ہے. ظاہر ہے کہ اس ماحول میں آتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف خدا, عشق مصطفیٰ ہوتا ہے, جبھی تو وہ دینی اچھے ماحول میں آیا ہے, تو اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر موجود ہے, نیکی کا جذبہ موجود ہے. تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ اچھے دوست ملنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے, اور صحبت کا اثر جو ہے اس سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا. یعنی کہ پاگل ہی ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھوں میں تو میں ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. صحبت کا اثر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. یو آر دا ایوریج آف دوز 5 پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم وتھ. یہ تو اب لوگوں نے تحقیقات کر کے اور بہت کچھ ریسرچ کر کے, ہزاروں کا انٹرویو کر کے, ہزاروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ان 5 لوگوں کی شخصیت کا نتیجہ ہوتے ہیں, رزلٹ ہوتے ہیں, پرتاؤ ہوتے ہیں, ریفلیکشن ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا اکثر وقت گزرتا ہے. لیکن ہمیں تو بزرگوں نے بہت پہلے سمجھا دیا کہ ان سے بچو اور ان کی صحبت اختیار کرو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحبت جو ہے وہ انسان پر امپیکٹ ڈالتی ہے. تو ماشاءاللہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ان کے بڑوں نے نصیحتیں کی تو ان کی پھر کیا شان و عظمت تھی. یہ خود بھی بڑے تھے, لیکن ظاہر ہے بزرگ نصیحتیں فرماتے ہیں اور اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. ہمارے سیکھنے کے لیے اللہ پاک ہمیں
ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس بھی تو ملتا ہے کہ ان بری صفات سے ہم خود بھی تو بچیں. جی بالکل. جب ہم ایسے کو ڈھونڈنے والے بنیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں ان سے نفرت پیدا ہوگی اور ہم ان برائیوں کو برائی جانیں گے. جب بھی تو ہم ان اچھائیوں کا حامل جو شخص ہوگا اس کے لیے تلاش کریں گے. تو اللہ پاک ہمیں خود بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے اور اچھوں کو تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید بھی امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم پر مختصر بات ہوئی، مزید کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں گے. جی بہت بڑے محدث ہیں حضرت عبداللہ بن عطا بن ابی رجاح رحمۃ اللہ علیہ، کوفی تھے اور محدث تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے علماء کا علم ان کے پاس کوئی آتے تو وہ کم نظر آتا. واہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رباح فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ہی بہت بڑے محدث حضرت حکم بن عتیبہ یہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایسے لگتا کہ کوئی چھوٹا سا شاگرد آیا ہے. اللہ. حالانکہ حضرت حکم بن عتیبہ وہ شخصیت ہیں جو کثیر الحدیث تھے اور فقیہ تھے اور آپ بہت زیادہ کثیر التلامذہ یعنی بہت زیادہ شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. لیکن جب یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تو ایسے لگتا ہے چھوٹا سا ایک طالب علم ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے پاس جنات بھی آ کر پڑا کرتے تھے. اچھا. ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا آپ سے وقت لینے کے لیے کہ کچھ وقت مجھے ہی مل جائے. تو بتایا گیا، خادم نے بتایا کہ اندر مصروف ہے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو آپ ذرا ٹھہر جائیے، جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ چلے جائیے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے 12 کچھ افراد جو ہے وہ باہر نکلے جن کی قبائیں بڑی تنگ تھی، ہاتھوں میں دستانے تھے اور پاؤں میں موزے تھے. یہ 12 افراد لمبے چوڑے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ باہر نکلے جن کو یہ نہیں پہچانتے تھے. اچھا. اس کے بعد جب جو ہے اجازت ملی تو اندر گئے اور سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے تھے بڑے اجنبی قسم کے تھے، انداز بھی ان کا جو ہے یہاں کے لوگوں سے مختلف تھا. تو فرمایا کہ یہ جنات تھے جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، کچھ مسائل جو ہے پوچھنے کے لیے آئے تھے. تو اللہ پاک نے ایسا علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ نہ صرف جو ہے وہ انسان بلکہ جنات بھی آپ سے جو ہے وہ فیض و برکات حاصل کیا کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، کیا شان ہے ان کی کہ انسان تو انسان، جنات بھی حاضر خدمت ہوا کرتے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کا حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا اور اپنے مسائل کے بارے میں رہنمائی لینا، یہ کئی حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے اور باقاعدہ اس کے کئی تو بڑے مشہور واقعات بھی ہیں. تو جن بھی ایک مخلوق ہے، اس میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، مسلم اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، نیک اور بد بھی ہوتے ہیں، شریف بھی ہوتے ہیں اور شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر ایک انسان ہے تو اس کے مقابلے میں 9 کی تعداد میں جنات موجود رہتے ہیں. تو آبادیوں میں بھی ہوتے ہیں، بیابانوں میں بھی ہوتے ہیں اور کئی بزرگوں کے اس طرح کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی کثیر واقعات ملتے ہیں کہ جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے اور کئی آپ کی کرامات کا تعلق جنات سے بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی واقعات ہیں اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اللہ پاک جو ہے وہ اپنی مخلوق کو یوں عظمت عطا فرماتا ہے اور ان کے بارگاہ میں دیگر مخلوقات بھی حاضر ہو کر برکتیں حاصل کرتی ہیں. جی اچھا، مجھے ایک بات ذکر کرنی ہے. مجھے خبر ملی ہے، ہمارے ایک بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، راول پنڈی میں تھے، محمد کاشف اتاری، معاونت کے ذمہ دار بھی تھے، گلگت کی ان کے پاس ذمہ داری، گھر والے بھی ذمہ دار ہیں. اچھا. تو ان کا ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ کاشف بھائی کی خدمات دینیا قبول ہوں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، قبر کی منزلیں بھی آسان کرے، ان کے جو لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک مغفرت فرمائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، ناظرین بھی دعا کرے اور ان کے لیے اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے.
آپ کی سیرت پر ایک رسالہ غالباً PDF ہے یہ جو آپ نے شائع بھی ہوئی رسالہ شائع رسالہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ. نام کیا تھا؟ فیضان امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے، تو یہ حاصل کریں اور اس کی آپ کو آن لائن پڑھنے کی بھی سعادت مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فزیکل منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں. تو یہ رسالہ آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ مزید ہمیں سیکھنے کو، پڑھنے کو، سمجھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ یہ ایک بہت زبردست نعمت ہے ہمارے لیے کہ بزرگوں کی سیرت پر مسلسل کام جاری رہتا ہے. یعنی کہ المدینۃ العلمیہ کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی یہ ہے، سیرت پر چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل، PDF بعض شائع ہوتی ہیں، بعض انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ایک مستند مواد جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں. کچھ میسیجز ہیں ابراہیم بھائی؟ جی میسیجز ہیں. میں آخر میں وہ فرمائشیں ہیں کلاموں کی. جی میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول شامل کرنا چاہ رہا تھا کہ وصال کا بھی تذکرہ ہے. بالکل. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، اس سے بڑا سیکھنے کو ملے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حلیۃ الاولیاء میں آپ کے متعدد اقوال ذکر کیے گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس قدر تکبر انسان کے اندر آئے گا نا، اسی قدر اس کی عقل بھی کم ہو جائے گی. اللہ اللہ اللہ. متکبر بندے کے لیے جو اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہمیں خود بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو جتنا زیادہ تکبر کرتا ہے اس کی عقل اتنی ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے. اب کم تکبر کرے گا تو عقل کم ہوگی، اور زیادہ کرے گا تو زیادہ اس کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ پاک اس بری صفت سے ہمیں بچائے. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے، اور علم کی آفت نسیان ہے، بھول جانا. اللہ. تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے رہیں کہ رب ذوالجلال جل وعلا ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے، اور اس علم کا جو ہے وہ حفظ اور اس کا جو ہے وہ یاد رہنا بھی اللہ کرے کہ ہمارے پاس ہو، کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ نفع کی یوں صورت ہو کہ ہمیں وہ یاد بھی رہے. ماشاءاللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وصال شریف کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بلکہ آپ کے اولاد امجاد کا بھی ایک تذکرہ میرات المناجید کے اندر ہے کہ قول کے مطابق آپ کے 5 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں. ماشاءاللہ. اور آپ کا وصال شریف جو ہے وہ 7 ذوالحجہ شریف کو 114 یا 117 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی کا وصال شریف ہوا، اور آپ کی جو تدفین ہے وہ بقی شریف کے اندر ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے ساتھ ہی آپ کا مزار شریف جنت البقی میں ہے. اور اللہ کرے کہ بقی شریف کی بھی حاضری نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی بھی حاضری نصیب ہو، مکہ شریف کی بھی جلوے دیکھنا نصیب ہو. تو وہاں بھی جب حاضری نصیب ہو عاشقان رسول کی، تو اصال ثواب کا اہتمام ہو، اور ان کے مزار اقدس جو زیارت کر سکیں تو وہاں بھی اہتمام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اور یہ جو تکبر والی بات ہوئی، تو اگر تکبر کے موضوع پر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں ہیں، تقریباً تصوف کے موضوع پر یا باطنی امراض کے بارے میں جو بھی کتاب ملے گی آپ کو، اس کے اندر یہ ٹاپک ضرور ملے گا. اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہر ظاہری باطنی گناہ سے ہم سب کو بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. چلو سیکھیں قرآن